پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ ایک الائنس بنے گا اور اس الائنس کے پلیٹ فارم سے پھر ایک احتجاجی تحریک چلے گی جس سے نہ صرف عمران خان رہا ہوں گے بلکہ ان کے تمام مطالبات مان لیے جائیں گے. اور وہ تحریک انصاف جو آج سے چند ہفتے پہلے تک یا چند مہینے پہلے تک آپ کہہ لیجئے مطالبات کر رہی تھی کہ 2024 کے الیکشن کا آڈٹ کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ اسیران کو رہا کیا جائے, 9 مئی پر اور 26 نومبر پر کمیشن بنایا جائے, اور یہ تحریک انصاف مطالبہ کر رہی تھی کہ 26 آئین ترمیم کو رول بیک کیا جائے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ تمام چیزیں چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف اب ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے. یعنی اب پارٹی کا ایشو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہی ایک ایشو بن کے رہ گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تقریباً انکار کر دیا ہے کیونکہ اندر سے چیزیں سامنے آ گئی ہیں. آفیشیل اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے کہ وہ الائنس میں نہیں جا رہے. آج انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ جا کر ایک الائنس بنا لیا ہے. تو اب کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز بچی ہیں؟ ساری جدوجہد ابھی عمران خان سے ملاقات پر لگی ہے, اور اس جدوجہد کرنے والے قافلے میں ایک صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ہیں جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ آپ اڈیالہ جاتے ہیں, اڈیالہ سے پھر ایک پریزن وین میں بیٹھ کے غائب ہو جاتے ہیں, پھر آپ نمودار ہوتے ہیں چکری میں. تو یہ اڈیالہ سے چکری تک کا چکر ہے, یہ کیا چکر ہے صاحبزادہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد بھائی, یہ ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے جی, کیونکہ میں تو مسلسل 8 ہفتوں سے جا رہا ہوں. میری طرف سے کنٹیمپٹ فائل کل صبح ہو جائے گی ہائی کورٹ کے اندر, باقی عمر ایوب صاحب کی طرف سے بھی ہوگی, خان صاحب کی فیملی کی طرف سے بھی ہو گئی. لاسٹ 2 ٹائمز اس طریقے سے ہوا ہے کہ ہمیں لے جایا گیا. پہلی مرتبہ تو پولیس کی گاڑی میں لے جایا گیا, دوسری مرتبہ جب ہمارا پہلا ایکسپیرینس اٹ واز ناٹ گڈ ریگارڈنگ کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی گرفتاریاں ہیں, تو ہم نے کہا جی کہ ہم نہیں جائیں گے. تو پھر یہ کہا گیا کہ جی اب آپ کے لیے پریزن وین آئی ہے اور آپ کی گرفتاری ڈل گئی ہے. وہاں پر جو پولیس کے آفیسرز تھے انہوں نے بھی اس چیز کو ویریفائی کیا کہ آپ کی گرفتاری ڈل گئی ہے. پھر پریزن وین کا سفر شروع ہوا, اور اس مرتبہ چکری انٹرچینج کے اوپر ہوٹل میں ہمیں جب روکا گیا چائے پانی کے لیے اور نماز کے لیے, صبح سے بھوکے تھے, تو جو وہاں پہ آفیسر تھے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ کھانا کھا لیں کیونکہ آپ کا سفر لمبا ہے. اچھا. میں نے ان سے پوچھا, میں کہا یار چونکہ گرفتاری میں عمر ایوب صاحب, میرا, احمد بچر صاحب کا اور قاسم زمان صاحب جو ہیں, ہم 4 مرد تھے اور 3 خواتین تھیں, خان صاحب کی بہنیں تھیں. تو میں نے کہا جی ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا جی کہ آپ تو ساہیوال سے آگے جا رہے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا جی اوکے فائن. ہم نے وہ نماز شماز پڑھی اور اس کے فوراً بعد چائے کا کپ پیا, دال ماش کی اور روٹی کی ایک پلیٹ منگوائی, کھائی. بٹ دین سم تھنگ ہیپنڈ. چونکہ اس مرتبہ پولیس کی گاڑیاں بھی زیادہ تھیں, پرائیویٹ ڈالے بھی تھے, ٹینٹڈ گلاسز تھے. پھر اس مرتبہ تو انہوں نے یہ تکلف بھی نہیں کیا کہ لاسٹ ٹائم تو انہوں نے انٹرچینج پر اتارا تھا, اس مرتبہ انہوں نے مین موٹر وے کے اوپر ہی گاڑی کھڑی کر دی. انہوں نے کہا جی لے جاؤ. اچھا. سو آپ کے خیال میں یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوا ہے یا اس وقت تک جب وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا سفر لمبا ہے, آپ کو ساہیوال سے آگے لے جا رہے ہیں, تب تک ان کے علم میں یہی تھا کہ یہ کرنا ہے؟ جی بالکل یہی ان کے علم میں تھا. ان کی نفری بھی اسی کے مطابق تھی, ان کی تیاریاں بھی اسی کے مطابق تھیں. لیکن ہمارا کھانا کھانے کے دوران ہمیں کچھ فیل ہوا تھا, کیونکہ اسی ٹائم کے اوپر کچھ ٹیلی فون کالز آنا شروع ہوئی تھیں کچھ آفیسرز کو, اینڈ دے ور کمنگ ان اینڈ آؤٹ آف دیٹ ہال جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. اور آئی گیس دیٹ واز اے ٹائم, میرے یہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ جس جگہ پر بات کی جا رہی تھی وہ کو بہت ہائیسٹ لیول کے پنجاب پولیس کے آفیسرز تھے, 1-2 جن کے ساتھ بات ہو رہی تھی. تو پھر اس کے بعد لیکن تھے ویسے وہ کافی رحم دل قسم کے لوگ, انہوں نے آپ کو کھانا, چائے, پانی, یہ وہ سارا راستہ میں ناٹ ایٹ آل. اچھا. ناٹ ایٹ آل, بالکل کسی قسم کا کوئی رحم دلی ان کی نہیں تھی. ایک تہذیب کا ایلیمنٹ تھا. چونکہ میں نے جب تہذیب یافتہ تھے آپ, یہ نہیں, جب گرفتاری والی جب بات تھی ہم نے ان سے کہا کہ یار, انہوں نے اسٹریٹ اوے آ کے ہمیں, جو آفیسرز تھے وہاں پہ, انہوں نے بلڈنگ میں یہ کہا کہ آپ مین ہینڈلنگ کے ذریعے گاڑی میں بیٹھیں گے یا آپ باوقار طریقے سے بیٹھیں گے. ہم نے کہا یار اگر آپ کے پاس آرڈر, انہوں نے کہا جی میں آرڈرز آ گئے ہیں, 3 آفیسرز نے یہ کہا. اچھا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر آپ گورنمنٹ کا یہ جو موقف تھا کہ جی خود ہی یہ وین میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آگے جا کے اتر جاتے ہیں, تو اچھا سر, میں اس کے اوپر میرا ایک سوال یہ ہے, اس کا ڈرائیور کو میرا یا خان صاحب کی فیملی کا کوئی ذاتی ڈرائیور ہے؟
کہ ہم اس گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پولیس وین ہوتی ہے, اس کے ساتھ 5 پولیس اسکارٹس ہوتی ہیں, اور پھر جا کے ہم خود ہی اتر جاتے ہیں. اگر تو میں یہ خود کر سکتا ہوں تو پھر میں تو بہت طاقتور آدمی ہوں, پھر تو میرے سے ڈرنا چاہیے, اور ہم تمام لوگوں سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے پولیس پریزن وین کو بھی, اور 5 موبائلز کو, 3 SHOs کو, SPs کو, DSPs کو اپنی مرضی سے کہہ سکتے ہیں کہ بٹھا بھی دو, اور اپنی مرضی سے کہتے ہیں اتار بھی دو. سو آپ کے خیال میں یہ ایک نیو نارمل ہو گیا ہے کہ اب آپ اڈیالہ جائیں گے, آپ کو ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی, آپ کو وین میں بٹھایا جائے گا, چکری شکری جا کے چھوڑ دیا جائے گا؟ I don't think it will happen in future anymore. میں امید تو یہی کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی جب یہ انسیڈنٹ ہو گیا تو اس کے بعد اپنی حکمت عملی تبدیل کی. ہم اگلے دن ہی عدالت میں پہنچے تھے, لیڈر آف دا اپوزیشن پہنچے, خان صاحب کی ہمشیرگان پہنچی, اور ہم نے کنٹیمپٹ وہاں پر فائل کر دی ہوئی ہے. تمام لوگوں کی طرف سے کنٹیمپٹ فائل کی گئی ہے, اور ہم عدالتوں میں ہی. آپ کے خیال میں یہ عدالت کہے گی کہ ان کو ملاقات کرائی جائے؟ عدالت اگر نہیں کہے گی تو فیصلہ انہوں نے کیوں دیا؟ مگر عدالت نے پہلے بھی تو کہا تھا, تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو اگر دوبارہ بھی کہہ دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس بھی اور کئی اور راستے ہیں, پھر ہم وہ بھی کر لیں گے. سر کچھ بھی ہو سکتے ہیں, میں نہیں بھی بتاتا. ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آئیں, آپ بٹھائیں, آپ جھوٹ بولیں, اور آپ لے جائیں اور پھر آپ راستے میں اتار دیں. ایسا نہیں ہے. نہیں, لیکن اڈیالہ کے باہر ہنگامہ آرائی کرنے کا تو آپ کے پاس بہت لمیٹڈ ایک سکوپ ہے نا, کیونکہ اس سے آپ ڈرتے ہیں کہ ایک اور نو میں ہی ہو سکتا ہے. آپ پہلے بھی اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں, تو اڈیالہ کے باہر تو آپ کچھ نہیں کریں گے. تو اڈیالہ سے 1-2 کلومیٹر پیچھے تو ہو ہی سکتا. اچھا, سو واٹ. نہیں یہ ایک اچھا چلیں, یہ تو اب آپ کی ایک حکمت عملی جس کو آپ تھوڑا سا انویل کر رہے ہیں یا پورا نہیں کر رہے ہیں. ٹائم آنے دیں سر. دیکھیں یہ نہیں ہوگا. یہ بیسیکلی جس طریقے سے خان صاحب کو قید تنہائی کے اندر ڈال دیا گیا ہے, ان تک ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں پہنچنے دی جا رہی, ان کی فیملی نہیں پہنچنے دی جا رہی, تو یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چل سکتا. آپ کے خیال میں کیوں بلاک کی گئی ہیں ملاقاتیں؟ جن لوگوں کی بلاک کی گئی ہیں ان کی مجھے ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے. شاید یہ ازیوم کیا گیا ہے, اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ان افراد کی پرسنالٹی کی وجہ سے ازیوم کیا گیا ہے یا اندر ہونے والی گزشتہ ملاقاتوں کے اندر جو ریکارڈنگز ہیں اس کی وجہ سے یہ ازیوم کیا گیا ہے. یہ 2 ریزنز یہ ہو سکتی ہیں کہ یہ لوگ خان کا پیغام ایز اٹ از آ کے باہر دیتے ہیں, یا خان صاحب کے ساتھ کو ہارڈ لائن پالیسی ڈسکس کرتے ہیں. مجھے اس کے علاوہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ کے خیال میں بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ انہی لوگوں میں سے ایک ہیں؟ بیرسٹر گوہر صاحب کا نام تو نہیں, ان کی تو ملاقات ہوئی ہے, لیکن وہ چونکہ چیئرمین ہیں تو بیرسٹر گوہر صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا استحقاق ہے. لیکن دیکھیں جو نام سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو عدالت میں طریقہ کار طے ہوا تھا لکھ کے بھجوائے ہیں, ان میں سے تو کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. راجہ ناصر عباس صاحب کی نہیں ہوئی, عمر ایوب صاحب کی نہیں ہو رہی, احمد بچر صاحب کی نہیں ہو رہی, شبلی فراز صاحب کی نہیں ہو رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا انتخاب اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہارڈ لائن نہیں لیتے اور سارٹ آف ایک نرم طبیعت کے لوگ ہیں. مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ گوہر خان صاحب ایک شریف آدمی ہیں. وہ شاید بے ضرر آدمی ہیں. نہیں, بے ضرر نہیں میں کہہ سکتا, میں شریف کہتا ہوں. وہ شاید جس قسم کی لائن میں یا راجہ ناصر عباس یا عمر ایوب لے سکتے ہیں, ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہے نا سر. اب مجھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی اور کی طرح ریئیکٹ کروں. تو آپ ان کی نیچر کے اگینسٹ ان سے نہیں ڈیمانڈ کر سکتے کہ وہ اپنی نیچر کے اگینسٹ جا کے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں. ہم اپنی نیچر کے مطابق کرتے ہیں, وہ اپنی نیچر کے مطابق کرتے ہیں. دیٹس اونلی ڈفرنس آئی گیس. یہ الائنس کا کیا بنا جی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو بڑی امیدیں تھی کہ کچھ نہ کچھ تو شاید وہ ہو جائے گا. اچھا, اس میں 2 چیزیں تھیں جی. عید تک مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان میں نہیں تھے. اچھا. اور اسد کیسر صاحب بھی پاکستان میں نہیں تھے. چونکہ جو 2 رکنی کمیٹی بنی تھی اسد کیسر صاحب اور کامران مرزا صاحب پر مشتمل, وہ اپنی تمام سفارشات فائنل کر چکی ہوئی ہے, اور ان کی ایک تو اپروول ریکوائرڈ ہے خان صاحب سے اس سائڈ سے, اور دوسری سائڈ سے ظاہر ہے چونکہ مولانا صاحب بھی نہیں تھے. میری آخری بات کامران مرزا صاحب سے عید سے شاید 1 دن پہلے ہوئی تھی, تو وہ بھی ظاہر ہے مولانا صاحب سے مل کے تمام چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے. ابھی ہماری جو الائنس کی سربراہی میٹنگ ہے وہ پرسوں بلائی گئی ہے اسلام آباد کے اندر. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اسد کیسر صاحب بھی پاکستان واپس آ چکے ہیں, مولانا بھی آ چکے ہیں. میرا خیال ہے آج میں یا گزشتہ رات میں کوئی رابطہ ہوا ہوگا یا آج ہو جائے گا, تو پرسوں تک ساری سیناریو کلیئر ہو جائے گا. جی صحیح ہے. لیکن حافظ حمداللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے؟ اچھا, حافظ حمداللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم الائنس میں نہیں جا رہے, یہ فیصلہ ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے پی ٹی آئی کے سامنے چیزیں رکھی تھیں وہ انہوں نے ہمیں اس کا جواب بھی نہیں دیا, اور ہمیں نہیں پتا ان کی لیڈرشپ چونکہ جیل میں ہے, ہمیں نہیں پتا کس سے بات چیت کرنی ہے. تو یہ اب اگر آپ مزید پھر بھی انتظار کرنا چاہتے ہیں تو یہ خود فریبی کے مترادف نہیں ہوگا سر؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ حوصلہ افزا بات ہے. اگر ان کے الائنس میں نہ جانے کی وجہ یہ ہے
کہ وہ جو چیزیں فائنلائز ہوئی تھیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کا رسپانس نہیں آیا تو اٹس نتھنگ الارمنگ ان اٹ. اب ہم جو بھی کو بندہ اندر جا سکے گا جس بھی طریقے سے جا سکے گا اس کے ذریعے وہاں سے کلیئرنس لے لیں گے. وہ فیصلہ کر نہیں چکا ہوتا سر اتنی دیر میں, یہ تو 3 مہینے ہو گئے. نہیں آپ دیکھیں اسد بھائی کچھ چیزیں بڑی سنجیدہ نوعیت کی ہوتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف جے یو آئی ایف کے درمیان ایون ایس آئی سی اور ہمارے بہت بڑے ڈفرینسز ہیں. پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے ڈفرینسز تو شاید 10-15 سال سے ہیں, ہمارے تو 40-50 سال سے ہیں. تو یہ آپ یکدم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ چیزیں 2 دن میں 4 دن میں 3 دن میں سیٹل ہو جاتی ہیں. تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں. دیکھیں رویوں میں اعتدال آیا, ایک دوسرے کے اوپر بیشنگ ختم ہوئی, ایک دوسرے کے اوپر جو بیان بازی ہوتی تھی اس کا سلسلہ ختم ہوا. دونوں طرف سے اس توقعات کا اظہار کیا گیا کہ حکومت نظم نکلے گا. اس سے تو جے یو آئی نے چلے کچھ گین کر لیا, ان کے اوپر کرٹیسزم رک گیا ہے, ان کے اوپر جو تنقید وہاں ہوتی تھی وہاں کی شاید ریٹنگ تھوڑی سی بہتر ہوگی پولیٹیکل ریٹنگ, تو اس سے تو انہوں نے گین کیا. یہ پوسچرنگ کر کے فائدہ پی ٹی آئی کو تو کچھ نہیں ہوا. اسٹل مائی فرم بلیو از کہ پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں اور کے پی کے میں بالخصوص عمران خان صاحب مقبولیت کی جس انتہا پر ہیں, تھوڑا گین کرنے سے کوئی بھی شاید ابھی بھی عمران خان صاحب کو آپ کے خیال میں میں پولیٹیکل ورکر ہوں سر. آپ کے خیال میں کچھ جماعتیں ایسی نہیں ہیں جو اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹلی نہیں کر پاتی ہیں؟ جی پاکستان کی ریالٹی ہے, میں اس کو کبھی ڈنائی نہیں. کیا جے یو آئی اس میں سے ایک ہے؟ I don't want to pass a comment جی. چلیے آپ کی مسکراہٹ بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ اسی سائڈ پہ نہ لے کے جائیں. جماعت اسلامی بھی تو دیکھیں نا, ان کے بارے میں بھی تاثر یہی ہے, انہوں نے بھی کنسیڈر ہی نہیں کیا آپ کے الائنس کو. اچھا سر, انہوں نے کہا ہم اپنے طور پر جدوجہد کریں گے. میں اب میرے اس بیان کے بعد شاید اب پتہ نہیں اب دوبارہ کیا بنے گا, یا شاید پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھی ناراض ہو جائیں, لیکن میں اپنی جماعت کی طرف سے کم از کم اپنا موقف ایک رکھتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو پھر بھی ریزسٹنس کی پولیٹکس کی ہے, انہوں نے بہت تحریک کا حصہ بنے ہیں. جے یو آئی ہمارا اختلاف رائے ایک علیحدہ چیز ہے, بٹ سر جماعت اسلامی کی سیاست کو سمجھنا یہ زرداری صاحب کو بھی نہیں سمجھ آتی ہوگی. نہیں, یا تو پھر وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے یا بہت آسان ہے ان کی سیاست کو سمجھنا. آپ یہ یوں کیوں نہیں دیکھتے کہ ان کی سیاست کو سمجھنا بہت آسان ہے؟ نہیں سر, جس نے ان سے توقعات وابستہ کی ہیں. جماعت اسلامی کے سابقہ امیر کو سینیٹر کس پارٹی کے تعاون سے بنے تھے؟ پاکستان تحریک ماضی تھا نا جی. پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے بھی تو سر اس کو چھوڑیں آپ. پاکستان تحریک انصاف نہیں, ووٹ تحریک انصاف کے تھے نا سر. اس کے بعد کہاں پہ کھڑے ہوئے وہ امیر؟ He didn't even miss a single chance to bash عمران خان. ابھی جس وقت یہ الائنس بن رہا تھا تو پہلے ابتدائی دونوں جلسوں میں جو پشین میں ہوا, جو چمن میں ہوا, لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ شامل تھے. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کا نام بھی لیاقت بلوچ صاحب نے ریکمینڈ کیا تھا. ہم سب لوگوں نے اپنے اپنے نام دیے تھے, اس نام پر اتفاق کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی چونکہ نئے امیر کا انتخاب ہو گیا, ظاہر ہے ان کی جماعت ہے, ان کا استحقاق ہے, انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم اتحاد کے اندر آ کے اتحاد کا حصہ بن کے آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا, تو یہ بتائیے کہ اب یہ ایک فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں اور سنی اتحاد کونسل میں سے کچھ نکالے. مثلا شیر افضل مروہ صاحب نے تو براہ راست کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ جی مجھے کہا گیا کہ 16 لوگ ہیں, یہ ان کو آپ ذرا لیڈ کریں, اور آپ کو ظاہر ہے کچھ اور چیزیں ان کو آفر کی گئی ہیں تو کر لیں سر. یہ پہلے بھی آپ 26ویں ترمیم کے موقع پہ بھی یہی کہتے تھے کہ توڑنے ہیں تو توڑ لے, پھر توڑ لیا نا انہوں نے. کتنے توڑے سر؟ 4. نہیں, بندے تو زیادہ تیار تھے. ضرورت کیا 4 کی پڑی؟ 4 سر ضرورت 4 کی پڑی سر. نہیں سر, 10-12 لوگوں کی تو ضرورت نہیں پڑی سر. 4. دوسری سائڈ پہ بھی جو کھیلنے والے بندے تھے وہ زیادہ سمارٹ نکلے. سر ضرورت نہیں پڑی نا, آپ کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ اگر ضرورت پڑ جاتی تو وہ لوگ جو رابطے میں تھے جن کی عزتیں بچ گئی ہیں وہ نہیں بچنی تھی. اسد بھائی سر آپ بھی جانتے ہیں ان لوگوں کے نام لوں اب میں یہاں. سر اسد بھائی جو عمران خان کو چھوڑ کے جائے گا, میں ایون اس میں سے چلیں اس بات کو بھی نکال دیں, میں عمران خان کی بات نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ مورل گراؤنڈز کے اوپر جس پارٹی کی طرف سے آپ جیت کر آئے ہیں, اگر آپ اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو آپ کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. ایز سمپل ایز دیٹ. میں ایسے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا. نہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو پچھلے 25 سال سے ان کے باپ دادا چچا فیملی جس طرح سیاست کرتی رہی ہے ہوا کے رخ پر,
وہ تو اسی کو فالو کر رہے ہیں, ان کا وہ ماضی کا کامیاب فارمولا ہے. آپ یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ نئے ماحول کی بات ہے, یہ نئے دور کی بات ہے, ماضی میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. سر ماضی میں میرے والد تھے 97 میں پنجاب کے سینئر منسٹر تھے, 2002 میں چودھری پرویز علیہ صاحب اور شجاعت صاحب گواہ ہیں. میرے والد کو پرویز مشرف نے کیا آفر نہیں کیا, مجھے انگلینڈ سے پاکستان واپس بلایا گیا. اپنی مثال دے رہے ہیں نا, نہیں میں اپنے والد تو ان 20 لوگوں کی مثال دے رہا ہوں جن کے اور 20 لوگ باپ دادا پہلے نون لیگ میں تھے, پھر کاف لیگ میں آ گئے, پیپلز پارٹی میں چلے گئے, پھر پی ٹی آئی میں آ گئے. میں سر عرض کرتا ہوں, صرف مشرف دور ڈسکس کر لیتے ہیں. چودھری نثار کھڑا رہا, ذوالفقار کھوسا صاحب کھڑے رہے, ظفر علی شاہ صاحب کھڑے رہے, ظفر اقبال جگڑا صاحب کھڑے رہے, سردار مہتاب عباسی صاحب کھڑے رہے, تہمینہ دولتانہ صاحبہ کھڑی رہیں, سعد رفیق صاحب کھڑے رہے, جاوید ہاشمی صاحب کھڑے رہے. ٹھیک ہے, ان میں سے پہلے 5 لوگوں کے جن کے آپ نے نام لیے, وہ سب کے پہلے 5 لوگوں کے نام لیے, وہ تو ویسے وہ کہاں گئے, وہ تو نون لیگ نے نکال دیے. وہ نون لیگ سے اس لیے چلے گئے کہ یہ بھی ہماری سیاست کا ڈائلیما ہے, اور میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے پہ کہ جس وقت بھی لیڈر کرسی کے اوپر, کرسی اقتدار پر آ کر بیٹھتا ہے, تو ہماری لیڈرشپ کی میچورٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں, اچھے وقت اور برے وقت کے ساتھی کی تمیز کر سکیں. پھر ایسے لوگ آگے آتے ہیں جو خوشامد بھی کرتے ہیں, جو آپ کو بلے بلے بھی کرتے ہیں, جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایز اف یو ہیو بیکم دا کنگ آف دا ورلڈ. اور انسانی فطرت ہے کہ ایسی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. جب آپ اقتدار میں ہوں تو آپ کو تنقید, اگر آپ کا اپنا ساتھی تنقید کرے تو وہ کوئی زیادہ باتی نہیں ہے. یہ اسٹیمنا بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ اقتدار کے دنوں میں اپنے کسی ساتھی کی تنقید کو برداشت کر سکے. تو یہی ڈائلیما ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا. میرے والد سمیت تمام لوگ جو 14 MNA تھے, 14 میں سے 8 چلے گئے, جنہوں نے پرویز مشرف کی کون سی صحبت برداشت نہیں کی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو ہوا سر. لیکن اب آپ کو نہیں لگتا کہ حالات آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں؟ خود آپ کے لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں عمران خان کا کیا مستقبل ہے, بے یقینی کی کیفیت ہے. نہیں سر, میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ایک تو شعور بہت زیادہ آ گیا نوجوان نسل میں ماضی کی نسبت, چونکہ کنٹرولڈ اخبارات ہوتے تھے. مایوسی بھی تو بڑھ گئی ہے سر. پہلے شعور آیا, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جب آپ 20s اور 30s میں ہوتے ہیں نا, ایک ہمارے سب کانٹیننٹ کا خون بڑا گرم ہے. اس کی وجہ ہمارا مزاج بھی ہے, ہماری ویدر کنڈیشن بھی ہے, ہماری خوراک بھی ہے, سب چیزیں. جتنے مسالے ہم کھاتے ہیں اچھا بھلا بندہ برداشت نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. یوتھ کے اندر آپ ہمیشہ شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں, آپ فوراً رزلٹ چاہتے ہیں. اگر آپ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں 3 دن میں دونوں ٹیموں کی دونوں اننگز پوری ہو جائیں, 5ویں دن تک نہیں جانا چاہیے. لیکن سر پالیٹکس تھوڑا دھیما چلنے کا, پالیٹکس چیزوں کا ادراک کر کے آگے ہونے کا نام ہے. بہت سارے یوتھ کے اندر ایسے لڑکے ہیں, میں ملا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے, کہ بعض اوقات ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بڑے میچورڈ سیزنڈ پولیٹیشین سے زیادہ ان کی اپروچ ہے, وہ زیادہ سمجھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے جس نظام سے وہ لڑ رہے ہیں. منظرنامہ کیا ہوگا اگر پیپلز پارٹی کینالز کے معاملے پہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو, ان کے بجٹ کو؟ تو ایک پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس بات کا امکان موجود ہے موجودہ حالات میں, اور اگر ہوتا ہے تو کیا سینیریو ہوگا؟ اس کا امکان 26ویں ترمیم سے پہلے بھی موجود تھا, میں وہ بات نہیں کرتا. اس کا امکان آج بھی موجود ہے, لیکن اگر عمران خان ہاں کرے تو. عمران خان ہاں کرے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر, پیپلز پارٹی اگلے 24 گھنٹے نہ گورنمنٹ چلنے دے اگر عمران خان ہاں کر دے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ کیسے ہو جائے گا؟ نہیں ہوا نا, پاکستان 26ویں ترمیم سے پہلے نہیں ہوا نا. نہیں مگر دیکھیں شاید ہو جاتا. نہیں چلیے, اگر فرض کیا مان بھی لیں تو مقتدرہ آپ کے خیال میں یہ فارمولا قبول کر لے گی؟ سر دیکھیں, پیپلز پارٹی کا بیس کم سندھ ہے, اور باقی پورے پاکستان سے وہ اپنی سپورٹ کھو چکی ہوئی ہے. سندھ کے اندر بھی جو حالات ہیں, میرے ساتھ آپ چلیں, اگر جاگیردارانہ وڈیرا کلچر وہاں پر نہ ہو تو پیپلز پارٹی کے لیے اب وہاں سے جیتنا بھی آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. ابھی آپ تمام تر ریگنگ, تمام تر ریاستی جبر, کھلے عام داندلی کے باوجود آپ لال چند ملی صاحب کے ووٹ دیکھیں, وہ 1 لاکھ ووٹ لے گیا سر. That has never happened in the history of Sindh کہ کوئی پارٹی پیپلز پارٹی کے خلاف 1 لاکھ 1.25 لاکھ ووٹ لے جائے تمام ریگنگ کے باوجود. وہ کہنا میرٹ کے اوپر تو لال چند ملی صاحب وہ سیٹ جیت چکے ہوئے ہیں, جس طریقے سے وہ فارم 45 اور 7 کو چینج کیا گیا. پیپلز پارٹی اگر اس معاملے کے اوپر ہلکا سا بھی نرم موقف اختیار کرنے کے, ایک تو پہلے یہ دیکھ لیں, یہ اجلاس وہاں پر ہوا پریزیڈنٹ ہاؤس میں, بلایا زرداری صاحب نے, کلیئر انہوں نے کیا. آپ دیکھیں سندھ کا کتنا پریشر آیا کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹنے کے اوپر مجبور ہوگی. اگر پیپلز پارٹی ایسا کو کام کرے گی تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے بیس کیمپ سے بھی ان کا صفحہ. اس بات کا کوئی امکان موجود ہے کہ خان صاحب ہاں کر دیں بلاول کو؟ اور کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے اب بھی
آفر موجود ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا. ہاں کرنا، ہاں کرنا، لیکن آفر موجود ہے وہاں سے؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے، پہلے کی تو میں کہہ سکتا ہوں 2 مرتبہ تھا موقع. اور پیپلز پارٹی میں سوال دہرا کے آپ کا جواب لے لوں مختصر سا کہ پیپلز پارٹی کیا سیریسلی غور کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کو چھوڑنے کا؟ چھوڑ کے جانا کدھر ہے سر؟ 2 صوبوں میں تو حکومت ہے ان کے پاس. سر ہمارے بغیر فیڈرل کی گورنمنٹ تو نہیں نا بنتی سر. تو آپ کے کچھ لوگ اگر 30 35 30 لوگوں کو توڑ کے شہباز شریف صاحب کو سپورٹ مل جائے تو پھر نو نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ سر 5 7 8 سر ریٹ ہی بڑھانا نا، پہلے 50 کروڑ کی بات تھی، اب نہ سر نہ سر کس نے کہا 50 کروڑ کی بات؟ سر 2 ارب 3 ارب تک ریٹ. تو کیا پیسوں کی کمی ہے پاکستان میں؟ الحمدللہ خوشحال ملک ہے. ہاں قرضوں کی بنیاد کے اوپر یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی نہیں ہوگا سر. اٹ ول ناٹ ہیپن. سر دیکھیں آپ گٹ فیلنگ ہے 2 4 5 7 اتنے لوگ آپ میکسیمم توڑ سکے. سب سے بڑا فیلئر تو یہ ہے کہ اس کے 90 میں سے 4 5 MNA آپ توڑ سکے جن کے اوپر آپ گزشتہ 1.5 سال سے ورکنگ کر رہے تھے. سو از دا فرسٹ فیلئر. سیکنڈلی اور میرا نہیں خیال کبھی کو جائے گا، اگر کوئی جانا بھی چاہے گا تو وہی ہوں گے 1 2 3. سر اگر پیپلز پارٹی پیچھے ہو جاتی ہے اتنے ووٹ نہیں. آخر میں یہ بتا دیجئے کہ آپ نے وہ فارمولے تو آپ کے گئے، وہ جو الائنس بنے گا تحریک چلائیں گے؟ نہیں چلے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ کیوں گئے؟ پرسوں جو سربراہی اجلاس ہے اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ پتہ لگ جائے گا. وہ آپ نے بھی ایک ہفتے کے اندر ایک رپورٹ بنا کے دینی تھی. میں نے دے دی ہے، وہ پرسوں وہاں سے اپروو ہوگی، انشاءاللہ اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اسی یہی عرض کر رہا ہوں کچھ لوگ ملک سے باہر تھے، اویلیبل نہیں تھے. اب جیسے سردار اختر جان مینگل صاحب تھے، وہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ نہیں آتے سر، آپ پی ٹی آئی اپنے طور پر سڑکوں پر آتی نظر آ رہی ہے؟ ہاں الائنس آئے گا پورا انشاءاللہ. الائنس نہیں آتا تو کیوں نہیں آئے گا سر؟ نہیں تحریک تحفظ عین کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں تو اس الائنس کی بات کر رہا ہوں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہونا تھا. آئیڈیلی مولانا فضل الرحمان صاحب ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن اس قسم کے فیصلے کسی ایک جماعت یا کسی ایک مثلا میں نہیں اگر آتا تو آپ کا خیال ہے پی ٹی آئی وہ تحریک سے رک جائے گی یا پی ٹی آئی تحریک نہیں چلائے گی؟ یا اگر کوئی اور جماعت نہیں آتی الائنس میں شامل تو پی ٹی آئی تحریک سے رک جائے گی؟ دس ول ناٹ ہیپن. چیزیں عید کے فوراً بعد بہت سارے افراد ملک سے باہر تھے، پھر ایک انٹرنل وہ بحران بھی کھڑا ہو گیا، خان صاحب سے ملاقات کا بحران، یہ ساری چیزیں یہ درمیان میں آ گئیں. بٹ انشاءاللہ پرسوں تک آپ کو سارا اطلاع مل جائے گی. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام نے ایک اتحاد بنا لیا ہے. اتحاد امت کے نام سے یہ اتحاد بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کل اور پرسوں 2 دن جو جمعیت علماء اسلام کا ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے، اس میں بظاہر یوں لگتا ہے، اور حافظ حمداللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اتحاد میں جانے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. اگرچہ ترجمان کی طرف سے یا آفیشلی لیڈرشپ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال حافظ حمداللہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اتحاد میں جانے کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو سکا. تو وہ فیصلہ جو پاکستان تحریک انصاف جس کی منتظر تھی کہ جے یو آئی ہمیں بتائے گی کہ وہ اتحاد میں آ رہے ہیں، وہ تو نہیں ہو سکا، اور پھر اپنی ریزرویشن کا اظہار بھی کیا گیا ہے حافظ حمداللہ کی جانب سے. دوسری طرف پیپلز پارٹی نے ویکینڈ پہ جو جلسہ ہوا ہے اس پہ بہت وہ گرجی برسی ہے. بلاول صاحب نے بڑی شدید تنقید کا حکومت کو نشانہ بنایا ہے. یہ بھی کہہ دیا کہ یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے. یہ بھی کہہ دیا کہ ہم فارم 47 والے نہیں ہیں، نہ ہم سلیکٹڈ ہیں. اتنی سخت تیر اندازی حکومت کے اوپر کی ہے تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ انہی تمام معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اب پروگرام میں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ سینیٹر صاحب، خوش آمدید. رانا احسان افضل صاحب ہمیں چند لمحے میں جوائن کر رہے ہیں، کوارڈینیٹر وزیر اعظم کے. اور حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حاجی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، سابق گورنر ہیں اور جے یو آئی کے سینئر رہنما ہیں. حاجی صاحب یہ جو مسئلہ اب چل رہا ہے کہ اتحاد میں جانا ہے یا نہیں جانا، اس میں 2 دن ہم نے دیکھا کہ ایک مشاورت بھی ہوئی ہے، اجلاس بھی ہوا ہے. اب حافظ حمداللہ صاحب کہتے ہیں جی ہم نے تو جانے کا فیصلہ نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد میں یا اپوزیشن الائنس کے ساتھ. یہ حافظ حمداللہ صاحب نے ایک شو میں بات کی ہے، لیکن آفیشلی نہ کوئی پریس کانفرنس کی گئی ہے، نہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، نہ ترجمان کی طرف سے کچھ بتایا گیا ہے. تو آفیشلی کیا موقف ہے؟ یہی موقف ہے حاجی صاحب جو حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہی موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے آپس میں کسی پوائنٹ پہ الائنس کرنا یا اتفاق رائے پیدا کرنا، اور جب دونوں جماعتوں
آپ کو پتہ ہے اس وقت ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، جی اور جس طرح کے لاوا پک رہا ہے، اس میں جمعیت علماء اسلام کا بھی اپنا ایک بہت بڑا رول ہے اور پی ٹی آئی کا بھی بہت بڑا رول ہے. اب اور باقی دیگر جماعتیں بھی اپنے اپنے سطح پر ان کا ایک رول سر ہے. فیصلہ کیا ہوا ہے حاجی صاحب؟ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ یا اپوزیشن الائنس کے ساتھ اتحاد میں نہیں جا رہے، یہ فیصلہ ہے سر؟ نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا، یہ اس طرح کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں. اس کے خد و خال طے ہوں گے اچھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا ہم یعنی بہت سارے ڈسکشن پوائنٹ ایسے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور جو ہمارا اور پی ٹی آئی کا متفقہ رائے ایک بن رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، غیر منصفانہ الیکشن ہے، اور الیکشن کی طرف جانا ہے. اس بات پر تو ہم متفق ہیں. ٹھیک ہے. اب نمبر 2 کہ اس حکومت کا خاتمہ کس طرح کریں گے، کے پی کی حکومت کا کیا بنے گا، کیا ہم استعفا کی طرف جا رہے ہیں، ان کا کیا موقف ہے، اس پر ڈیٹیل گفتگو جو ہے کرے گی. اور جب ہر پوائنٹ پہ دونوں جماعتیں بشمول دیگر جماعتوں جو الائنس میں شامل ہے متفق ہو جائے تو آپ کے سامنے خود بخود ایک متفقہ. بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن اس میں جو بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب حافظ حمداللہ صاحب نے جو آفیشلی کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو چیزیں پی ٹی آئی کے سامنے رکھی تھی، پی ٹی آئی نے اس کا جواب ہی نہیں دیا ہمیں اتنے مہینوں اب تو مہینوں ہی ہو گئے ہیں، ویسے پی ٹی آئی نے کیا جواب ہی نہیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبدو و یا کا نستعین. دیکھیں انہوں نے آفیشلی کسی نے کوئی نہیں کہا، جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے آفیشیلی تب ہوتا ہے جب ان کے کوئی سامنے آ کے پریس کانفرنس یا کسی لحاظ سے کوئی میٹنگ کے بعد کچھ کہے. ہاں یہ اپنی جگہ ہے کہ ابھی تک چیزیں فائنلائز نہیں ہوئی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہے نا ان کے آپس میں یہ اوور آل جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ اس طرح نہیں ملتی. ہاں ہم لوگوں کا جیسے ابھی غلام علی صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کی بعض جگہوں پہ ایک رائے متفقہ ہے، وہ اس 2024 کے الیکشنز کے لحاظ سے ہے کہ یہ مطلب حد ہو گئی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اگر آپ فافن کو دیکھ لیں، آپ پٹن کو دیکھ لیں، ان سب کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں 63 نئے طریقوں کی دھاندلیاں کی گئی ہے. مطلب 62-63 کو چھوڑا، انہوں نے کہا 63 کی مختلف قسم کی دھاندلیاں کی گئی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. عمر ایوب کے حلقے میں جب الیکشن ہوا تھا اس کے فوراً بعد جو بابر نواز صاحب تھے ان کے اپوزیشن تھے، انہوں نے اوپنلی اپنی ٹویٹ میں بھی اور انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بھی آگے تسلیم کیا تھا کہ میں ہار مانتا ہوں اور بلا 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 بلا. لیکن عمر ایوب صاحب نے یہ بھی تو کہہ رکھا ہے نا کہ میرے حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ خود عمر ایوب صاحب کا بھی اعتراض ہے. سن لیں دیکھیں نا، اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، میں اگر 4 گول سے جیت رہا ہوں اور مجھے آپ 1 گول سے جتوا دے تو یہ بھی تو دھاندلی ہے نا. مطلب دھاندلی ہر قسم کی ہوتی ہے نا، اس میں اس کا اینڈ رزلٹ پہ نہیں ہوتا، لیکن کیلکولیشن نہیں. دھاندلی جیسے مرضی ہوتی ہے نا، 50 نہیں ہمارے لحاظ سے ہو سکتا ہے 90,000 کی لیڈ ہونی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ، ان سب کو چھوڑ دیں. لیکن بات یہ ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی ہے خود تسلیم کرتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں، خود تسلیم سب کچھ کر دیتا ہے. اس کے بعد جو آپ کا ٹائم فریم ہے، لیٹس سے آپ نے ودن 60 ڈیز یا ودن 90 ڈیز آپ نے اس کو فائل کرنا ہے کہ جسٹ ان کیس اگر وہ چیز ہے. اب وہ شخص آ کے اس کے بعد آ کے وہ کر رہے ہیں اور اس کی چیزیں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں. ہم لوگوں نے جنہوں نے کیا ہوئے ہمیں کوئی ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، ہماری مسترد ہو رہی ہے. لیکن ان سب کی 6 مہینے بعد، سال بعد جب وہ دوبارہ پٹیشن کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کہتا ہے آ جاؤ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اس جگہ پہ ہم لوگوں کا یہ بنیادی ایک جو کیا کہہ سکتے ہیں اسے، ہماری آئیڈیالوجی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہمیں ڈائریکشن یہ ہے کہ یہ الیکشن فراڈولنٹ الیکشنز ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، نئے الیکشنز ہونے چاہیے، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. رحمان کو ساتھ ملا کر ایک الائنس بنانے جا رہے تھے نا، وہ تو نہیں بن رہا. نہیں دیکھیں الائنس ابھی بنا نہیں ہے، لیکن الائنس اگر آپ ان کی بات سن لیں تو انہوں نے کہا ابھی تک اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی بھی یہ توقع کیے بیٹھے ہیں کہ وہ جو مجھے علم ہے
کہ چونکہ ان کی مین بات چیت ہو رہی تھی اسد کیسر صاحب کے ساتھ, اسد کیسر پرابلی کل پہنچ رہے ہیں, یا آج پہنچے یا کل پہنچ رہے ہیں 22 کو میرے خیال میں, تو وہ پہنچ رہے ہیں اس دن. اس کے بعد ان کی اور ان کے ساتھ بات چیت ہو جائے گی ون وے اور اندر وے. اگر یہ نہیں چلیں گے ہمارے ساتھ, کم از کم انہوں نے ایک چیز کہی ہے, پوائنٹ وائز یہ ہو جائیں گے. لیتے اگر ہم ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو جائیں گے, ہم اکٹھے چل نہیں رہوں گے لیکن اس ایک پوائنٹ کے اوپر ہم اکٹھے ضرور ہوں گے. وہ اتحاد امت کے نام سے جماعت اسلامی اور جے یو آئی کا ایک اتحاد بن گیا, اگرچہ وہ غزہ کے پرسپیکٹو میں ہمیں لگ رہا ہے, لیکن ایون دین جماعت اسلامی بھی کہہ چکی ہے ہم اپنی جد و جہد الگ کریں گے, اور لگ رہا ہے کہ جے یو آئی بھی یہ کہنے جا رہی ہے کہ ہم اپنی جد و جہد الگ کریں گے. پھر باقی اپوزیشن پارٹی ہم ساری وہ تو آلریڈی ہیں, پھر وہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے, ہم آلریڈی مل کے کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں ہم کر رہے ہیں, ہم صرف اس کو مومنٹم نہیں دے رہے تھے بیکاز کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, تو اب پتہ چل جائے گا. رانا صاحب آپ کو کیوں اتنا اعتماد تھا کہ مولانا فضل الرحمان تو اس اپوزیشن الائنس کے ساتھ نہیں جائیں گے؟ بڑا پی ایم ایل این کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, کیوں اتنے کانفیڈنٹ تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ کہ ہمارا کانفیڈنس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کسی کا بھی الائنس ہونا بڑا مشکل ہے, نمبر ایک. نمبر دو, دیکھیں ہم یہ پہلے 4-5 جماعتیں تو ہیں نہیں, وہ جماعتیں اب وہ ایسی ہیں نا, جماعتیں اب انہوں نے نگ پورے کیے ہوئے ہیں, کوئی جماعت تو دیکھیں جو الائنس ہوتا ہے, جو اصل الائنس ہوتا ہے وہ بڑی جماعتوں میں ہوتا ہے. جس طرح پی ڈی ایم تھی, اس کے اندر جے یو آئی ایف تھی, پیپلز پارٹی تھی, پی ایم ایل این تھی. اب اگر انہوں نے وہ ایک ٹانگا پارٹی کی جماعتوں کے 5-6 کر لی ہے, وہ بھی 13 جماعتوں کے اتحاد نہیں تھا, وہ 3 ہی جماعتوں کے اتحاد تھا. دیکھیں ڈیفینیٹلی اس میں جو بڑی جو دیکھیں جماعت وہ ہوتی ہے جس کی اسٹریٹ پاور ہو, جو کوئی عوامی جو ہے وہ رد عمل کوئی دکھا سکے. تو یہ تو جو ہے وہ اب جے یو آئی ایف وہ ایسی جماعت ہے. لیکن بہرحال دیکھیں ہم اس بات پہ کہہ رہے تھے, سب سے پہلا جو چیز ہے جے یو آئی ایف دھاندلی کی بات کرتی ہے, اس کی بینیفیشری یہ کے پی کے میں پی ٹی آئی ہے, نمبر ایک یہ وجہ. دوسری چیز ہم کہتے تھے یہ انتشاری پارٹی ہے. جے یو آئی ایف جو ہے وہ انتشاری پارٹی نہیں ہے, وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف نہیں جاتی. ہم تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا الائنس ہوتا ہے تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہوگا, اس لیے اچھی چیز ہوگا کیونکہ جو ان کی جو سیاست ہے اس کے ساتھ سب کوئی بھی نہیں کھڑا نا. ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک آلریڈی ایک تحریک تحفظ آئین کے نام سے ایک الائنس تو ہے, اب آپ اس میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ شاید خاقان عباسی صاحب آ جائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب آ جائیں, جماعت اسلامی کو بھی دعوت دی گئی, تو آپ کی کہیں گے 3 مہینے پر ضائع ہو گیا کیونکہ اس میں نئی کوئی جماعت تو نہیں آئی. شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی انکار کر دیا کہ ہم الائنس میں نہیں جا سکتے. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, آپ اگر کوئی کوشش کرتے ہیں, اس کوشش کا اگر نتیجہ اس طرح نہیں نکلتا جیسے آپ ہیں, ٹھیک ہے آپ اس کو ان اے وے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کوشش ناکام ہو گئی, لیکن دیٹ اینڈ رزلٹ میں آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں. ہم ایک ان بعض جتنے بھی جو ہمارے ساتھ آئیڈیالوجیکلی ڈفرینٹ جماعتیں ہیں, ہم ان کو صرف کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ پوائنٹ آف ویو ہے ہمارا, اس پوائنٹ آف ویو پہ ہم چلیں گے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ابھی جیسے رانا صاحب نے کہا تھا کہ جماعتیں وہ ہونی چاہیے جن کا اسٹریٹ پاور ہو, تو اس لحاظ سے تو یہ لوگ بیچ میں سے نکل گئے. اسٹریٹ پاور تو صرف جماعتیں جے یو آئی کا تھا, ان کا تو اسٹریٹ پاور تھا ہی نہیں. یہ تو آ کے ان کے جو کنٹینر پہ آ کے کھڑے ہو کے 20 بندے آ جاتے تھے. اتنے اسٹریٹ پاور 50-60 ہزار بندہ ہر ایک نکال لے گا, ٹانگا پارٹی والا بھی نکال لے گا, ایک ہلکے سے نکل آئیں گے, کسی ایک کے بھی ہوں گے وہ نکل آئیں گے. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, 50-60 ہزار بندہ نکالنا ہے, اور وہ بھی خاص طور پہ اگر کوئی گورنمنٹ میں ہو, وہ چھٹی اس دن دے کے پھر اپنا جلسہ کرا کے وہ 50-60 ہزار کر لے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کوئی بندہ بھی نکال سکتا ہے. تو اسٹریٹ پاور فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو کوئی بھی نکال سکتا ہے. ہم بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ لین دین کے بغیر آئیڈیالوجی کے اوپر آ کے بیٹھے تو پھر اس کی بات ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ اگر یہ کہہ کہ مجھے 15 سیٹیں دو یا میں آپ کو 20 سیٹیں دوں گا یا مجھے دو, جیسے پاکستان کے مفادات تو لین دین پہ آ جاتے ہیں. ایک منٹ یہ بھوپاری لوگ کرتے ہیں, آئیڈیالوجیکل لوگ نہیں کرتے. آپ جے یو آئی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جے یو آئی نے بھی تو چیزیں مانگی ہیں. نہیں, ان لوگ ابھی تک کوئی نہیں مانگی, ایسا کوئی بات نہیں ہو رہی ابھی تک, ایسا کوئی بات نہیں. ابھی تک تو ان پرنسپل ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں نا. اگر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جائے گا تو پھر ہم جا کے دیکھیں گے کہ کس لحاظ سے ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہوتی ہے نا کہ بھائی میں اس میں نہیں آؤں گا, آپ مجھے یہ سیٹیں دے دیں, میں آپ کو یہ حکومت دے دیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, یہ بھوپاری والی بات ہوتی ہے. جس کو حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ اسی تنخواہ پہ کام کرو گے. یہ وہ تنخواہ ہے جو ان لوگوں کو ملی ہوئی ہے اور جس کی بیسس پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے حاجی صاحب, کچھ کیا ایسی چیزیں ہیں جو حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو باتیں پی ٹی آئی سے کی تھی اس کا انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا, وہ کیا سوال تھے جس کے جواب ابھی تک آپ کو نہیں ملے, اور یہ اتنے صیغہ راز میں کیوں رکھے جا رہے ہیں یہ سوالات جو پی ٹی آئی سے کیے ہیں جے یو آئی نے؟ جیسے
ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی ایسے سوالات ہیں، چونکہ سیاسی ڈائلاگ میں ہمیشہ جو ہمارے سینئر قیادت ہے صف اول کی، یا ان کی جو صف اول کی قیادت ہے، وہ بات چیت کر رہے ہیں. جب تک وہ بات چیت کسی نتیجے پہ نہ پہنچے اور اس سے پہلے کوئی اس میں کسی چیز پر بحث کرنا شروع کر دے تو یہ کامیابی کی طرف نہیں، ناکامی کی طرف جائے گی. ہم چونکہ ایک سیاسی لوگ ہیں اور جماعتی نظم و ضبط کے پابند لوگ ہیں، تو ہمارا جب تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور جب تک فائنل نہیں ہوگی، جب تک مرکزی قیادت سے اعلان نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم ان چیزوں پہ بات نہیں کر سکتے. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کے عوام، ریاست، سیاست اس کے لیے تباہ کن ہے. وجہ بتائیں، وجہ پوچھے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ حکومت اقلیتی بیٹی ہے. پیپلز پارٹی کبھی ساتھ دیتی ہے کبھی نہیں، بلکہ اس 2-4 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان کہ آج کے بعد اسمبلی میں ہم کسی قانون سازی میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. تو اس طرح بلیک میلنگ کی حکومت جو ہے وہ افراد کو تو راضی رکھ سکتا ہے، اور لیکن ریاست کے جمہور کو راضی نہیں رکھ سکتا، نہ ان کے مسائل حل کر سکتے. اس لیے ہم سمجھتے کہ ضروری ہے اس سے دنیا کے بیشتر ممالک میں ایسے حالات نہیں تھے، لیکن اقلیتی حکومتیں تھی، انہوں نے خود اسمبلیاں توڑی اور عوام کے پاس گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ملک سے نفرت مٹانے کے لیے اثر نو الیکشن ہو جائے، اور اس پر ہم پی ٹی آئی اور دیگر ساری جماعتیں متفق ہیں. صحیح، اس نقطے پر آپ کہنا متفق ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ نے بڑی تعریف، بالکل صحیح، رانا صاحب بڑی تعریف کی ہے آپ نے ابھی جے یو آئی کی کہ یہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ انتشاری نہیں ہے، لیکن وہ بھی ری الیکشن مانگ رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن فراڈ الیکشن ہے، اس کو آپ انڈو کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اگر وہ اتنی اچھی سوچ رکھنے والی جماعت ہے تو ان کی بات پہ پھر آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں بات کی یہ تو آپ پاکستان کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں، جتنے لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کا کیا کام ہے؟ الیکشن مانگنا. کیا اس سے الیکشن مل جاتا ہے؟ الیکشن مانگنے سے تو نہیں ملتا نا. دیکھیں بات کی الیکشن تو اب 2000 پاکستان کی تاریخ میں 90 کی پوری دہائی بھری پڑی ہے، الیکشن مانگنے سے الیکشن ملتے رہے ہیں 2-2.5 سال کے بعد. 90 کی دہائی کو گزرے بھی 35 سال ہو گئے نا. اب یہ ابھی تک ان کے 90 کی 25 سال ہو گئے. 90 کی مثالیں دی جاتے ہیں. دیکھیں اب ملک آگے بڑھ چکا ہے. اب اگر آپ حالیہ تاریخ دیکھیں جو 25 سال جو گزرے اس کے اندر مانگنے سے الیکشن نہیں ملتا اور نہ دھرنوں سے الیکشن ملتا ہے. یا تو یہ نو کانفیڈنس لیں یا پھر یہ 2029 کے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی ابھی رستہ نہیں. لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی وقت آنے والا ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل یا ان کا ایک گروپ مل کے کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بلاول صاحب ناراض ہیں آپ سے. دیکھیں بالکل ناراض ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں سنوا دیتا ہوں. بلاول صاحب جس غصے کا اظہار وہ کر رہے ہیں ذرا سن لیجئے. یہ شیر والے جو ہے عوام کے خون چوستے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. میرے پاس نہ کوئی فارم 47 ہے، نہ میرے پاس کوئی سلیکٹڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے. میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو یہ لوگ جو میرے سامنے کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ وفاقی حکومت اپنا متنازع نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی. ایک تو آپ کو فارم 47 کا ہونے کا تانا دے رہے ہیں وہ، اور دوسرا وہ کہتے ہیں یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے. یہ ناراض شخص ہی ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ تو پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو گیا ہے. یہ فارم 47 کے اگر ہمارے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی پہ بھی تو نہیں. تو یہ تو اسی کی بیسس پہ صدر بنے ہوئے ہیں، اسی کی بیسس پہ گورنر بنے ہوئے ہیں، اسی کی بیسس پہ جو ہے وہ تو یہ ان کو جو ہے یہ ایک ہی جو آواز جب یہ ہے غصہ چڑھتا ہے تو وہ نہیں ان کو اٹھانی چاہیے. لیکن دوسری بات یہ کہ کنال کے اوپر تو اب ان سے بات چیت شروع ہو گئی ہے اور براہ راست رابطہ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ شجیل مل صاحب سے کہ اس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں اور اس کا کوئی جو ہے وہ حل نکالتے ہیں.
ایون دو ہمارا جو موقف ہے وہ وہی ہے کہ 1991 کا اکارڈ جو ہے وہ بالکل نہیں اس کے اندر فرق آنا چاہیے, اور اگر آئے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ پھر وہ آبویسلی کہنے کہ بات چیت تو شروع ہوئی ہے لیکن ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھیں جو موقف ہے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ان کی بات سچی ہے کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ اس پہ حرف آ رہا ہے یا ان کا شیئر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, یہی 1991 کا اکارڈ ہے نا کہ اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو وہ پھر اکارڈ ٹوٹ جاتا ہے, تو ہم بھی نہیں چاہتے وہ ٹوٹے. تو لیکن اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں, اور اگر ہماری بات ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں. یہ اتنی بات ہی ہے نا. تو یہ چیزیں تو جب ٹیکنیکل جب بھی باتیں ہوں گی تو اس کے اندر سے جو حل نکلے گا, اور ضد کوئی نہیں ہے, یہ ضد نہیں ہے, اور ضد ہونی بھی نہیں چاہیے ملکوں کے اندر. کسی ایک اگر حکومت ہے اور کنسنسس نہیں بن رہا تو پھر آپ کو کنسنسس بنانا پڑتا ہے, اس کے لیے کوشش ہم کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ کنسنسس بن جائے گا. تو بہرحال یہ کوئی اتنا اب اس بیسس پہ اگر ان کو کوئی امید ان کی کوئی یا کسی اور کی کوئی تھوڑی دیر کے لیے ان کا اگر اچھا وقت گزرتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں کہ انہوں نے اسی طرح وقت گزارنا ہے, کبھی انہوں نے کہنا ہے الیکشن ہونے لگ رہے ہیں, کبھی انہوں نے کہنا ہے خان صاحب نکل رہے ہیں, کبھی انہوں نے کہنا ہے جی بس یہ ختم ہونے والی حکومت. اس طرح کر کر کے انشاءاللہ 2029 تک یہ پہنچیں گے. جن لوگوں نے اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے اس ملک کے پورے نظام کو برباد کر دیا ہے, پوری جو جوڈیشری کو جو پہلے ہی گھسیٹی پسیٹی تھی اس کو لے کے بالکل برباد کر دیا ہے. یہ ملک ٹھیک ہے, دیکھیں یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں, نہیں ٹھیک ہو رہا, آج بھی نہیں ٹھیک ہو رہا. آج بھی جو چیز کہہ رہے ہیں, آج بھی جو چیز ہو رہے, ابھی آپ دیکھیں وہ بزنس ریکارڈر میں کیا آیا ہے, بزنس ریکارڈر میں یہ آیا ہے کہ تھوڑی سی سٹیبلٹی آئی ہے لیکن اس میں گروتھ بالکل نہیں ہے. گروتھ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے جو لارج اسکیل انڈسٹری ہے وہ مائنس میں جا رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے, سنی اتحاد کونسل میں سے کیا کوئی گروپ ٹوٹ رہا ہے, جمعیت علماء اسلام اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے, حاجی غلام علی صاحب سے بھی رائے لیتے ہیں, رانا احسان افضل صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بی پلان پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حاجی غلام علی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی, بلاول صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہروں کے معاملے پر اگر آپ نے اپنا موقف نہ بدلا تو ہم اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے. جے یو آئی کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, کیا واقعی بلاول صاحب اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی رابطہ ہے آپ کا اس معاملے پر کہ اگر وہ اتنا بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے بجٹ آنا ہے, بجٹ میں اگر وہ سپورٹ نہیں کرتے تو یہ ایک اور ٹرکی معاملہ ہو جائے گا. ادھر سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کے کچھ لوگوں کو ایک فارورڈ بلاک بنا کر توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ مجموعی طور پر کیا منظرنامہ آئندہ ابھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں؟ دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں اور اس وقت تمام لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ ہماری ریاست کو نقصان نہ پہنچے, اور جس طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے ہمارے ہیں اس کو کمزور نہیں ہونا چاہیے, تو اسی طرح اسمبلی کو بھی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ کسی سے دباؤ پر ضمیر فروشی کا توق ان کے گلے میں ڈال دو تو اس کا عوام میں کیا ری ایکشن ہے. انہی لوگوں نے پرویز خٹک کے گلے میں یہ توق ڈالا تھا, محمود خان کے گلے میں ڈالا تھا, باقی لوگوں کے گلے میں ڈالا تھا, عشروں سے اپنا سیٹ جیتنے والے پھر کیا کتنے تعداد میں ووٹ لیے. لیکن قوم اب بیدار ہو چکی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اس وقت یعنی میں کسی بھی کسی پارٹی پہ تنقید یا کچھ ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو قانون سازی ہوئی ہے ہمارا اس پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اسی طرح پیکا ایکٹ پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, لیکن اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں. اور کیا ہوا, ٹھیک ہے لوگ ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے دیتے, لیکن عام پبلک میں یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے 9 ارب روپے لے لیے اور کام جاری رکھا. اب نیرو کے مسئلے پر پریزیڈنسی نے سب کچھ اپروو کیا ہوا ہے, تمام لوگوں نے اپروول دی ہے, اور اپروول کے بعد اس طرح کی باتیں یہ سڑکوں پہ قومی رائے کو اپنے
ساتھ ملانے کی ناکام کوشش ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، میرے خلاف اگر کوئی آدمی ہوگا تو کہے گا کہ غلام علی مرد آباد یا فلانی پارٹی مرد آباد، یہ ریاست کے لیے خطرہ نہیں ہے، کل زندہ آباد بھی کہیں گے. لیکن اب ایسے آوازیں اٹھنے لگی ہیں جو ریاست کے خلاف خدا نخواستہ ہو رہی ہے، اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم ریاست کو مضبوط کریں گے، جس طرح ہم اداروں کی مضبوطی کی بات کریں گے، اس طرح عوامی سوچ کی مضبوطی اور قومی اسمبلی کو مضبوطی کی بات کریں گے، جب پاکستان جا کے آگے ترقی کے راہ پہ گامزن ہوگا. دیکھیں انہوں نے صحیح ہے، لیکن سر وہ مسئلہ یہ نا کہ ظاہر اپنی سیاست کو بھی دیکھنا نا، ہر پارٹی نے، پیپلز پارٹی اپنی سیاست کو بھی دیکھ رہی ہے، لیکن اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو رانا صاحب مجھے یہ بتائیے پھر بجٹ پاس کرانا تھوڑا سا ٹرکی نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی اگر پیپلز پارٹی کی سپورٹ موجود نہیں ہوگی تو بجٹ پاس کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، جو بھی کرنٹ سچویشن ہے. لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ میٹر ریزالو ہو جائے. کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ آپ نہرو والے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں پنجاب حکومت میں نے تو آپ کو یہ پہلے بار بار یہ ریپیٹ کیا کہ اگر سندھ کا موقف کیا ہے، دیکھیں سندھ کا موقف کیا ہے. سندھ کہہ رہا ہے کہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے، ہمارا پانی چوری ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں پانی چوری نہیں ہوتا. اب یہ کہیں ثابت ہونا چاہیے. لیکن اب یہ تو اب ایک ایسی ڈیبیٹ ہوگی نا جس میں وہ آپ کا نقطہ نظر نہیں مان رہے. اچھا نہیں، اب دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو ہے وہ ایک نقطہ نظر بنا لیں جس کے پیچھے حقیقت نہ ہو. تو جب ہم نیگوشیشن ایک اچھی نیت سے کریں گے، ہم بات چیت کریں گے تو اس کا حل نکلے گا. آپ جانتے ہیں نا کہ یہ آپ ان کو یہ کہہ کے سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ جی ہم ٹیلی میٹری سسٹم لگا دیں گے، آپ انہیں یہ کہہ کے سیٹسفائی کر سکتے ہیں 91 کا ایکارڈ ہے، آپ کا ایک قطرہ بھی ہم نہیں لیں گے. لیکن یہ باتیں پیپلز پارٹی سندھ میں اپنے ووٹ بینک کو نہیں سمجھا سکتی، یہ ان کی مجبوری ہے. آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی پھر ان کے پاس کیا راستہ بچتا ہے. وہ اگر پھر دیکھیں بات یہ کہ وہ آ لینے دیں بات. ہم تو پر امید ہیں کہ یہ معاملہ بیٹھک سے جو ہے یا ایک لاجیکل ڈیبیٹ سے اس کا حل نکل آئے گا. اب میں کہوں کہ یہ ہوگا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، یا ایسا اگر نہیں ہوتا تو جب نہیں ہوگا تو تب پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اس وقت کیا موقف رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں درمیانی راستہ یہ ہو سکتا ہے، میں کوئی ایسی سجیشن نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ نیگوسیشن سٹارٹ ہو رہی ہے کہ جس سے میں پہلے ہی بتا لوں کہ یہ اس چیز کے اوپر ہم جو ہے وہ سیٹل کر لیں گے. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ریشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ضد نہیں ہونی چاہیے. جو ان کا موقف ہے اگر وہ درست ہے کہ پانی جو ہے وہ حق مارا جا رہا ہے سندھ کا، تو ہم جو کہ آپ سمجھتے ہیں نہیں مارا، جو کہ نہیں مارا جا رہا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں obviously اس کے اندر ادھر سے ایک پریشر بلڈ اپ ہوا ہے. کوئی یہ پروپیگنڈا جو ہے آج کل کی ایک حقیقت ہے، کوئی اور لاجیکل چیز بھی. اب دیکھیں نا، اگر کوئی عوام جو ہے اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کے لیے تلی ہوئی ہے تو ہم نے ان کو سمجھانا ہے، اپنے پاکستانی شہری ہیں، ان سے پیار سے بات کرنی ہے، ایک لاجیکل ڈیبیٹ کرنی ہے. اب ہم یہ کہیں کہ لاجک کوئی مانے گا ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں پھر تب دیکھیں گے کہ کیا کریں گے. صحیح ہے. آپ کے پاس فی الحال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بجٹ پاس کرانے کا؟ اگر پیپلز پارٹی اگر پیچھے ہٹ جاتی ہے تو آپ میرے خیال سے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں سنی تاج کونسل والا جو ایک پیچھے کوئی چل رہا ہے. دیکھیں میں نے یہ نہیں سنا. اب یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کو فیصل واڈا صاحب کو نہیں سنتے ہیں؟ دیکھیں وہ ان کو سنتا ہوں لیکن وہ سیریسلی لیتے، جو میں تو اتنا زیادہ سیریسلی نہیں لیتا ان کو، کیونکہ وہ جو ہے وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے 100 باتیں وہ کرتے ہیں، 2-4 درست ہو جاتی ہیں. وہ پیشگوئیاں نہیں دیتے، وہ خبر دیتے ہیں. نہیں میرے خیال سے تو وہ اپنی جو ہے نا وہ بہت سارے تکے مارتے رہتے ہیں، تو کبھی کبھار کچھ لگ جاتے ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں جی، میرا یہی موقف ہے ان کے بارے میں. بہرحال دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حل نکل آئے گا، اور یہ جو ساری آپ باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی اس طرف ہم نہیں جا رہے. یہ جو ہے کہ وہ توڑ پھوڑ ہونے لگی ہے، توڑ پھوڑ تو پہلے ہی ہوئی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ویسے ہی جو ہے وہ جس طرح کے حالات پی ٹی آئی کے چل رہے ہیں، پتہ نہیں یہ جماعت رہتی بھی یا نہیں رہتی، لیکن یہ کہ ہم جو ہے وہ کوئی یہاں ان کے گروپ بنا کے حکومت کی وہ سپورٹ میں جانے لگے، مجھے نہیں لگتا. پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگا سکے. نہیں تو دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو توڑ کے جو ہے وہ حکومت کی سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. صحیح ہے. حاجی صاحب یہ جو آپ کا موقف ہے کہ ہر حال میں دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے تو ہی ملک آگے بڑھے گا، یہ عملی طور پر کیسے ہوگا؟ دیکھیں پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی ہمارے عمران خان صاحب کی حکومت میں جی، تو ہو گیا. اس سے پہلے بھی آپ اگر ہماری ملک کی تاریخ دیکھیں تو 2-2 سال بعد 18 مہینے بعد الیکشن ہوتے رہے. جی دیکھیں اب میرے خیال میں ہم نے
اگر اس ملک کو آگے لے جانا ہے تو جمہور کو فیصلے کا اختیار دینا چاہیے، اور جس کسی کا بھی حکومت بنے گا اور ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ ہوگا، کوئی اپنی ریاست اور ریاستی اداروں کے دشمن نہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں، مسلم لیگ بھی یہ سمجھتی ہے، نجی محفلوں میں یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن نہیں، سلیکشن سے بھی بدتر تھے، یعنی سلیکشن سے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، ترقی کی منازل طے کرنے کی خاطر ہمیں پاکستان کی جمہوری ساکھ کو بحال کرنا ہوگا، اور اگر ہم جمہوری ساکھ کو بحال نہیں کریں گے تو دنیا میں. لیکن آپ نے سر خود ہی مثال دی، بھائی صاحب آپ نے خود ہی کہا کہ عمران خان صاحب کے دور میں آپ نے احتجاج کیا، آپ نے جلسہ، آپ نے بڑا ایک یہاں پر دھرنا دیا، لیکن اس سے حکومت ختم نہیں ہوئی. حکومت ختم کرنے کے لیے آپ کو پھر پی ڈی ایم بنانا پڑی، آپ کو ایک الائنس بنانا پڑا. آپ سر وہ الائنس بنا کے آپ ختم کر سکے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیویجول ایفرٹ سے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھو وہ دھرنا جو تھا وہ بیس تھا، اور جب بیس فاؤنڈیشن رکھی گئی تو پھر جا کے الائنس پہ اختتام پذیر ہوا. اسی طرح ہماری جماعت کا، پی ٹی آئی کا، اختر مینگل کا، دیگر جماعتوں کا یہ سوچ تو متفق ہے کہ الیکشن غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے. اب آگے جا کے اس فاؤنڈیشن پہ انشاءاللہ بلڈنگ کھڑی ہوگی، اگر 5 مہینے ہوتی ہے. بہت شکریہ حاجی غلام صاحب، بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.